ٹرمپ کا ٹیرف کا شنکر آؤٹ آف کنٹرول، بھارتی وزیر خارجہ نے امریکی صدر کو منہ پھٹ قرار دے دیا۔ کہا کہ ٹرمپ سوشل میڈیا پر عالمی رہنماؤں کو مخاطب اور تجارتی معاہدوں پر تنقید کرتے ہیں۔ سخت بیانات عالمی سیاست میں ہلچل مچاتے ہیں۔ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ اگر کسی ملک کو بھارت سے ریفائنڈ تیل یا دوسری مصنوعات خریدنے میں مسئلہ ہے تو وہ نہ خریدے۔ جے شنکر کا پاک بھارت جنگ میں امریکی کالز کا اعتراف، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں امریکی ثالثی قبول کرنے سے انکار۔ کہا کسی بھی مسئلے میں تیسری پارٹی کی ثالثی قبول نہیں ہے۔ بھارت کے ساتھ جب بھی بات ہوگی برابری کی بنیاد پر ہوگی، وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے برابری کی بھیک مانگیں اور وہ وقت گزر گیا ہے۔ مزید بولے کسی کو ٹیم میں شامل کرنے اور نکالنے میں میرا کوئی کردار نہیں۔ سلیکشن کا فیصلہ ایڈوائزری اور سلیکشن کمیٹی کرتی ہے۔ توقع ہے کھلاڑی ایشیا کپ میں اچھی پرفارمنس دکھائیں گے۔ قومی ٹیم بھارت کے خلاف بھی بہترین کھیل پیش کرے گی۔ گزارش ہے ٹیم پر غیر ضروری تنقید سے گریز کریں۔ سپریم کورٹ کا ہر جج پاکستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے۔ بلوچستان کی بچیاں خواتین سڑکوں پر رول رہی ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر مین اللہ کا ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی تقریب سے خطاب۔ کہا ریاست کا کام اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر ریاست لاپتہ افراد کے کیسز میں ملوث ہو تو عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ سرکار میں رہنے والے 77 سال سے سچ نہیں بول پائے ہیں۔ علیمہ خان کے بیٹے قانون کی گرفت میں 9 مئی مقدمات میں دوسرا بیٹا بھی 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ گرفتار شیر شاہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ دوران سماعت جج نے میڈیا نمائندوں کو عدالت سے نکال دیا۔ کہا آئندہ کوئی میڈیا پرسن موبائل لے کر عدالت میں نہ آئے۔ شاہریز عظیم پہلے ہی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہریز اور شیر شاہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہیں۔ شواہد پر گرفتار کیا۔ جناح ہاؤس حملے کے وقت شیر شاہ سزا یافتہ حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا۔ شیر شاہ پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا۔ پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست کو گرفتار کیا۔ دوسرے ملزم شاہریز خان کو بھی جناح ہاؤس حملے اور منصوبہ بندی کیس میں گرفتار کیا گیا۔ دونوں بھائی پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل میڈیا سیل چلا رہے تھے۔ شیر شاہ اور شاہریز اس وقت دونوں پولیس کی کسٹڈی میں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بھانجے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کی فیملی ہیں۔ دونوں بیٹوں کا جرم یہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہیں۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، ایسے فیصلوں سے یہ ڈوب رہی ہے۔ حکومت اس طرح کی کارروائیوں سے فیملی پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کو مزید دبایا جا سکے۔ 9 مئی کے کردار اب سزاؤں سے نہیں بچ سکتے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا دو ٹوک موقف۔ کہا عوام ان شر پسندوں کے چہروں کو پہچان چکے ہیں۔ ملک اب دھرنوں اور جلاؤ گھراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ قومی ڈائیلاگ پر بات ہونی چاہیے۔ جب تک آپ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حکومت 27ویں ترمیم اور نئے صوبوں کے قیام میں مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہے۔ جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو آئینی ترمیم اور صوبوں کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمے کا ٹرائل مکمل کر لیا۔ کیس کا فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا قومی اور صوبائی ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ضمنی انتخابات میں دونوں جماعتوں نے مل کر حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضمنی الیکشن میں طے شدہ فارمولے کے تحت حصہ لیں گے۔ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ حنیف عباسی بولے ہم اتحادی ہیں۔ دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ دانشمندانہ فیصلے کرتی ہے۔ ضمنی انتخابات میں ایک دوسرے کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے۔
حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد قومی فریضہ ہے، وزیر اعظم کا عزم۔ گلگت بلتستان کے علاقے غزر میں سیلابی صورتحال پر خصوصی احکامات، کہا کہ متاثرین کے ریسکیو اور امداد کے بعد ان کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ تمام متاثرین تک طبی امداد اور امدادی سامان کی فراہمی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ دریاؤں، ندی نالوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں کی گرد تعمیرات کو روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائیں گے۔ سیلاب کی اطلاع دینے پر غزر کی رہائشی وسیعت خان کو خراج تحسین پیش کیا، کہا کہ وسیعت خان کا بروقت مطلع کرنے پر جانی نقصان سے بچنا محترمہ ممکن ہوا۔ بینظیر بھٹو کا وعدہ تھی کہ وہ روٹی کا اپنا مکان دے گی، تو میں بہت خوش ہوں یہ دیکھ کے کہ سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں، اور آپ سب کا گھر یا بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں۔ اور ان گھر کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ جو مالکانہ حقوق ہے، جو صنعتیں ہیں، وہ ہمارا کوشش ہے کہ ہم آپ کا نام کریں، خاص طور پہ ان گھر کی خواتین کا نام کریں۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کو گھر دے رہے ہیں، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ کوشش ہے گھر کی خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں۔ سندھ حکومت گھروں میں سولر پینل دینے کی کوشش بھی کرے گی۔ سندھ حکومت شہید بے نظیر بھٹو کا وعدہ پورا کر رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے رتو کی یونین کونسل بارش ٹینو احمد سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت مکمل اور زیر تعمیر گھروں کا جائزہ، مختلف گھروں میں جا کر مکینوں سے حوال دریافت کیا۔ گاؤں خیر محمد بروہی کے مکینوں نے مسائل کے بارے میں بتایا۔ بلاول بھٹو کے مسائل کے حل کے لیے فوری ہدایات۔ پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھے۔ غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے متاثرہ گاؤں میں تباہی کے مناظر، گاؤں تاللاس کے مکین خیمہ بستی میں منتقل۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا متاثرہ علاقے کا دورہ، امدادی کارروائیوں کو جائزہ لیا، متاثرین سے بھی ملے۔ پانی اور بجلی، رابطہ سڑکیں ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کی ہدایت، وفاق سے مدد مانگ لی۔ بر وقت اطلاع دے کر انسانی جانیں بچانے والے چرواہے کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹس دینے کی ہدایت۔ غزر دائن میں امدادی کام کرنے والے نوجوان کو بھی انعام سے نوازا گیا۔ ضلع شگر میں شاہراہ کیٹو کی مسلسل بندش، نواحی گاؤں برالدو کے سینکڑوں افراد کئی روز سے محصور، خوراک اور ادویات کی بنیادی سہولیات بھی نایاب۔ بھارت کے بغیر اطلاع چھوڑے پانی سے دریاؤں میں ہلچل، ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند، آمد 1,98,886 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی آمد 74,858 کیوسک۔ تیز بہاؤ کی وجہ سے بہاول نگر میں متعدد عارضی بند ٹوٹ گئے، پانی آبادیوں میں داخل۔ بونگا احسان بی بی کے قریب چرواہا سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ جلال پور پیروالا کے مقام پر دریائے ستلج بے بھر گیا، موضع جامپور کا ذمہ دار بند ٹوٹ گیا۔ کوٹ ادو میں ہیڈ تونسا کے مقام پر دریائے سندھ میں توگیانی، پانی احسان پور اور گردنواں کے علاقوں میں داخل۔ زمینی رابطہ منقطع، کشمور میں گڈو بیراج بھی پانی کی سطح سے مزید بلند ہو گیا، کچے کے متعدد دیہات ڈوب گئے۔ شہر قائد میں بادلوں کی گرج برس، نیو کراچی، سرجانی، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد اور یونیورسٹی روڈ پر ہلکی بارش۔ گجرات میں تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع، سیالکوٹ اور لالا موسا میں بارش۔ این ڈی ایم اے کی 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیش گوئی، ملک بھر میں سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں متوقع، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ بارشوں کے بعد میئر کراچی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، گورنر سندھ کی وضاحت، کہا کہ میئر کراچی کو آفر کی کہ مل کر چلتے ہیں، مجھ پر پارٹی کا جو قرض تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، مجھ پر سیاسی اور حسد کی بنیاد پر الزامات لگاتے ہیں، مجھ پر کرپشن کا کوئی الزامات نہیں لگاتا، ہم ملک کی معیشت کو مزید مضبوط کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جاپان کے شہر اوساکا میں ورلڈ ایکسپو کا دورہ، ایکسپو ایسوسی ایشن کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایکسپو کے لیے بہتر زندگی کے لیے مستقبل کے معاشرے کی تشکیل کے عنوان کو سراہا۔ مارکہ حق کے بعد اب مارکہ معیشت کی باری ہے، تاج رہنما اسم تنویر کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا دشمن کی غلط حرکت پر پاک افواج نے سبق سکھا دیا،
مارکہ معیشت کی جنگ ہم نے لڑنی ہے، ہمارا ہدف $100 ارب برآمدات ہے، غربت اور مہنگائی پر قابو پانا ہمارا ہدف ہے۔ صہیونی فوج کی غزہ میں بارود کی برسات، مزید 40 فلسطینیوں کی موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر 16 فلسطینی بھی شامل۔ بھوک اور غذائی قلت نے فلسطینیوں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ خوراک کی کمی سے مزید 8 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے، 2 معصوم بچے بھی شامل۔ لاہور سے فلسطینیوں کے لیے 100 ٹن امدادی سامان مصر پہنچ گئی۔ امدادی سامان کی تیسری کھیپ غزہ روانہ کی جائے گی۔ فلسطین میں امن کوششوں کو ناکام بنانے کی منظم سازش بے نقاب سابق ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے حقیقت بتا دی۔ کہا بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی روڈ میپ فراہم کیے جانے کا جھوٹا اعلان کر کے دنیا کو گمراہ کیا۔ حماس مستقل جنگ بندی چاہتا تھا لیکن اسرائیل نے انکار کیا۔ اصل رکاوٹ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی شرائط تھیں۔